والجار ذي القرب والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. آج میں اس جلسہ میں جس موضوع کو لے کر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام اور خدمت خلق. محترم حضرت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے محترم بنایا ہے اور اس کو زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ بھی دکھا دیا ہے. اس راستے پر چل کر انسان ایک ایسے بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے جو فرشتے کو بھی حاصل نہیں ہوتا. اس سیدھے راستے کا نام اسلام ہے. اسلام مکمل دین اور مکمل نظام حیات ہے. انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کو مذہب اسلام نے واضح نہ کیا ہو. زندگی کے ہر حصے میں اسلام کی تعلیمات اور اس کی ہدایت موجود ہے. اسلام وہی دین ہے جس کی تبلیغ کے لیے اس دنیا میں بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے اور ان پر متعدد کتابیں بھی نازل کی گئی. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں جس دین کا اعتبار ہے وہ مذہب اسلام ہے اور مذہب اسلام میں خدمت خلق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ نیک سلوک و احسان کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور قرابت دار پڑوسی سے اور اجنبی پڑوسی سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راستے کے مسافر سے اور ان سے جن کی ملکیات تمہارے ہاتھ ہے یعنی نوکر چاکر سے. یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی غوروں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش وری پر. اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، تم رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. میرے بھائیوں، خدمت خلق ایک عبادت ہے. مخلوق کی خدمت کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا اللہ تعالیٰ کے کام آنا ہے. اگر آپ کے سامنے اللہ کا کوئی بندہ ہاتھ پھیلائے اور اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے تو گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو خالی لوٹا دیا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں. پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص زیادہ عزت دار اور بہتر ہے جو خلق خدا کی بے لوث خدمت کرتے ہیں. وہ اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہے اور نہ غیر اللہ سے بدلہ مانگتا ہے اور نہ تعریف کی تمنا رکھتا ہے. رہے وہ خادمان خلق جو اپنے فائدے اور ذاتی مقاصد کی خاطر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں تو ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا شمار بھی انہی حضرتوں میں ہوتا ہے جو صرف نمائش اور اپنے فائدے کے لیے خدمت خلق جیسے مقدس فرائض کو انجام دے کر اسلام کی تعلیم کا مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدمت خلق کے ذریعے ہم دنیا کی دوسری قوموں کو اسلام کی طرف راغب کرتے اور انہیں اسلام کی سچی تعلیمات کو سمجھنے کا موقع دیتے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر خدمت خلق کا وہی جذبہ عطا فرما جو ہمارے اسلاف کے اندر تھا. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.